السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بہن بھائیوں، آپ سب خیریت سے ہو؟ اللہ آپ سب کی زندگی سلامت رکھے اور ہمارا آنے والا وقت بہتر بنائے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کے لیے ایک حدیث لائی ہوں، غور سے سننا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت برید رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن جس وقت قرآن والا اپنی قبر سے نکلے گا تو قرآن اس سے اس حالت میں ملے گا جیسے کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلا ہوا آدمی ہو، اور صاحب قرآن سے پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ حضرت برید رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن جس وقت قرآن والا اپنی قبر سے نکلے گا تو قرآن اس سے اس حالت میں ملے گا جیسے کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلا ہوا آدمی ہو، اور صاحب قرآن سے پوچھے گا کیا تم مجھ کو پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ قرآن دوبارہ پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ قرآن کہے گا میں تمہارا ساتھی قرآن ہوں جس نے تمہیں سخت گرمی کی دوپہری میں پیاسا رکھا اور رات کو جگایا، یعنی قرآن کے حکم پر عمل کی وجہ سے تم نے دل میں روزہ رکھا اور رات میں قرآن کی تلاوت کی۔ ہر تاجر اپنی تجارت سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے اور آج تم اپنی تجارت سے سب سے زیادہ نفع حاصل کرنے والے ہو۔ تو جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ 24 گھنٹوں اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہمارا جو قرآن ہے ہمیں بہت چیزوں سے بچاتا ہے، بہت ہی گناہوں سے روکتا ہے، ہمیں حلال کی حرام کی پہچان کراتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن ہمیں، کوئی تو کہتا ہے 100 برائیوں سے، نہیں، قرآن ہمیں گناہوں سے روکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو قرآن کی طاقت کا پتہ نہیں، لیکن اللہ پاک نے قرآن کے اندر ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اور جب ہمیں معنی کا ہی پتہ نہیں ہے تو یہ تو ایک ایسا ہو گیا کہ جیسے کسی کسان کے ہاتھ میں دراتی دے دی اور کہہ دیا کہ جاؤ وہ فصل ہے اسے کاٹ ڈالو، وہ تو دھکا دھک کاٹنے پر لگا پڑا ہے، تو اسے یہ پتہ نہیں چلتا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں ہے، ہمیں قرآن سمجھنا ہے۔ بہت سی میری ماں بہنیں، میرے بھائی بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، کچھ آدمی بیچارے ایسے ہیں کہ انہیں بھی شوق ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا، وہ پڑھتے ہیں۔ بہت سی کنگی رمضانوں میں ہم نے 4 قرآن ختم کر دیے اور ہم نے 5 ختم کر دیے، تو ہمیں پہلی بات تو ہمیں اس طریقے سے نہیں کہنا کہ ہم نے ختم کر دیے، ہمیں کہنا ہے ہم نے قرآن پورے کر دیے۔ دوسری بات یہ ہے میری ماں بہنوں، رمضان ہے نہیں لیکن یہ ذکر آیا ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، انشاءاللہ رمضانوں کا بتاؤں گی میں آپ کو کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو ہمیں جو ہے رمضانوں میں جو ہے اور اللہ میری توبہ ہے، ہمیں قرآن پڑھتے میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہماری بسم اللہ کا معنی کیا ہے، یعنی کہ جیسے میں آپ کو سناتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جو بھی کام کرو بسم اللہ پڑھ کر کرو، حقیقت ہے بسم اللہ پڑھ کر کرو۔ اگر ہمیں کہیں کچھ نہیں آ رہا ہے سمجھ میں، تو اگر ہم جھاڑو بھی لگا رہے ہیں تو بسم اللہ کہہ کر لگائیں،
تو میں نے سنا ہے بڑے بوڑھوں کے منہ سے، وہ یہ کہتے ہیں، اور حدیث کا بھی محبوب ہے کہ اگر ہم بسم اللہ پڑھ کے کریں گے اس کام کو تو انشاءاللہ ہر چیز میں برکت ملے گی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مکے مدینے میں جھاڑو لگا دی۔ اللہ نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دیکھو ہمیں کیسی کیسی چیزوں سے نوازا ہے، لیکن ہم غور نہیں دیتے ایسی چیزوں کی، لیکن ہمیں دینی چاہیے۔ میں اپنی بہوؤں سے بھی کہہ دیتی ہوں، بلکہ بسم اللہ پڑھ کر جھاڑو لگایا کرو، کوئی بھی کام کرو بسم اللہ پڑھ کر کرا کرو۔ اگر لیٹرن میں بھی جا رہے ہو، پہلی بات تو دیکھو دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں لیٹرن میں جانے کی، لیکن اگر کسی وجہ سے دعائیں نہیں آتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے باہر بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور الٹا پیر رکھا کرو اندر لیٹرن کے، اور جب سیدھے نکلا کرو باہر تو سیدھا پیر نکالا کرو۔ تو یہ ایک سنت ہے۔ بہت سے گڈ بڈی ہوئی گھس جاتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں، مطلب یہ سمجھ لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ مسلمان لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو بھی زندگی ہے، دل کی ہے، 2 دن کی ہے، 10 سال کی ہے، 50 سال کی ہے یا 100 سال کی ہے، اگر طریقے سے جی کے میرے پاس آؤ گے تو انشاءاللہ وہاں بھی تم صحیح رہو گے اور یہاں بھی صحیح رہو گے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے دین میں بھی دو اور دنیا میں دو، اگر ہم دین دنیا میں دونوں اچھی جگہ رہیں گے تو انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ بات اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ حدیث بھی بیچ میں رہ جاتی ہے، میں آپ کو تھوڑی سی پہلے حدیث ہی سنا دوں۔ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے اور آج تم اپنی تجارت سے سب سے زیادہ نفع حاصل کرنے والے ہو، اس کے بعد صاحب قرآن کو دائیں ہاتھ میں بادشاہت دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں جنت میں ہمیشہ رہنے کا پروانہ دیا جائے گا۔ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اور اس کی والدین کو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے کہ جن کی قیمت دنیا والے نہیں لگا سکتے۔ والدین، سبحان اللہ، جن کی قیمت دنیا والے نہیں لگا سکتے، والدین کہیں گے کہ ہمیں یہ جوڑے کی کس وجہ سے پہنائے گئے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن حافظ کرنے کی وجہ سے۔ پھر صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے دروازے اور ملاخانوں پر چڑھتا جا۔ چنانچہ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، چاہے روحانی سے پڑھے، چاہے روانی سے پڑھے، چاہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، وہ جنت کے دروازے اور ملاخانوں پر چڑھتا جائے گا۔ قرآن پڑھنے کے فائدے ہیں۔ قرآن کریم کا کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلے ہوئے آدمی کا شکل میں قرآن والے کے سامنے آنا، در حقیقت یہ خود قرآن والے کا ایک نقش ہے کہ اس نے راتوں کو قرآن کریم کی تلاوتیں اور دل میں اس کے احکام پر عمل کر کے اپنے آپ کو کمزور بنا لیا۔ آپ ایک بات بتلاؤ، جب ہم روزے سے رہیں گے اور ہم کچھ کھائیں گے نہیں، روزے میں کھایا تو جاتا نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے، جب ہم روزہ کھولتے ہیں جب بھی نہیں کھایا جاتا طریقے سے، کیونکہ جو 3 ٹائم کی خوراک ہوتی ہے، ایک ٹائم کی خوراک اس کی پورتی نہیں کر پاتی، لیکن وہ ایک ٹائم کی جو خوراک ہوئے گی وہ برکتوں والی ہوئے گی، اس سے ہم زندہ رہیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے ہم مریں گے، زندہ تو رہیں گے، لیکن دیکھو پھر بھی وہی والی میں جسم ہے، یہ جسم ہے، کمزوری آ جاتی ہے تھوڑی، تو اس کی وجہ سے پیلا رنگ رہے گا۔ اور جو ہم راتوں کو جاگ جاگ کے قرآن پڑھیں گے تو دیکھو ہماری نیند پوری نہیں ہوگی۔ آج کل کی لڑکیاں کہتی ہیں ہماری نیند پوری نہیں ہوئی، یہ ہمارے ڈارک شکش آ گئے ہیں یہاں پر، تو یہ مطلب وہ خالی پیلی جاگ رہی ہے، موبائلوں میں گھسی ہوئی ہے، ادھر ادھر بکواسیں کر رہی ہے، ان کے پھر بھی ڈارک شکش آ گئے ہیں۔ لیکن ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی نیند خراب کر رہے ہیں، اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو کمزوری تو دیکھو انہیں بھی آنی ہے، لیکن وہ کمزوری، وہ جو ہماری کمزوری ہے نا، راتوں کے جاگنے کی، قرآن پڑھنے کی، تلاوتیں کرنے کی اور روزے رکھنے کی، وہ جو کمزوری ہے ہماری، وہ ہماری کمزوری کامیاب ہے، وہ کمزوری ہماری کامیاب ہے۔ لیکن یہ جو ہم راتوں کو موبائلوں میں لگے رہتے ہیں، فالتو کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، یہ ہماری ناکامی ہے اور جہنم کا راستہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، اگر وقت لگانا ہے اور نیند خراب کرنی ہے تو تلاوتیں کرو، تہجد پڑھو، روزے رکھو، تو جو بھی تمہارے بس کی ہے اللہ کی عبادت میں اس وقت کو لگا دو، انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی اور اللہ ہمارے سارے کام خود بخود کرتا چلا جائے گا، اللہ اپنے آپ راستے کھول دے گا۔ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ کامیابی دینے والا ہے۔ جب بچوں کو پیدا کرتا ہے
تو تم نے دیکھا ہوگا بچہ کہتا ہے انگا انگا، لیکن وہ انگا انگا نہیں کہتا، وہ اللہ اللہ کہتا ہے۔ بچہ بھی زمین پہ آتے ہی اللہ کی ذات کو پہچانتا ہے۔ بچہ بھی کہتا ہے میرا رب نے مجھے نیچے بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، لیکن اب دیکھتا ہوں مجھے یہاں آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن جیسے بچہ سنبھلتا ہے وہ اپنی عبادت کی جگہ خواہیوں میں لگانا شروع کر دیتا ہے اور اپنا وقت بیکار کر دیتا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، سنبھل جاؤ، ابھی وقت ہے۔ جب اللہ کا غضب ہم پہ پڑے گا تو ہم بچ نہیں سکیں گے۔ اللہم حافظنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز جوڑ جوڑ سے حساب ہوئے گا، تو بندہ جھوٹ بولے گا تو جوڑوں میں جب بجے گا تو جوڑوں سے کہے گا میں تمہیں بچانے کے بارے جھوٹ بولا، تو جوڑ کہیں گے تو نے ہمیں بچانے کے بارے جھوٹ نہیں بولا، تو نے اپنا آپا بچانے کے لیے جھوٹ بولا۔ تو میرے بہن بھائیوں، ہمیں جو ہے اچھے اچھے کام کرنے ہیں اور ہمیں حدیثوں کے حساب سے چلنا ہے۔ اور میں پھر کہوں گی جو بھی میرا بہن بھائی قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن کو اللہ کا واسطہ ہے قرآن کو بند نہ رکھا کرو۔ قرآن بد دعائیں دیتا ہے، قرآن بد دعائیں دیتا ہے جب قرآن بند رہتا ہے۔ ہم اگر کسی گھر میں بند ہو جائیں گے اور ہمیں کوئی نہیں کھولے گا تو ہم کتنے چلائیں گے، کیسی کیسی کہیں گے۔ تو وہی والی بات ہے، یہ قرآن ہے، اگر تمہارا فجر میں ٹائم نہ لگے تو ظہر میں کھول لو، ظہر میں نہیں لگے تو عصر میں نہیں تو مغرب میں، ورنہ عشاء میں ایک آدھ رکوع پڑھ لیا کرو۔ ویسے ایک سپارہ پڑھنا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، میری تو اتنی عمر ہے، لیکن جب میں پڑھنے پہ آتی ہوں اللہ کی رحمت سے آدھے گھنٹے میں اپنا سپارہ پورا کر لیتی ہوں۔ تو لگاؤ زیادہ وقت نہیں لگایا۔ دنیا کا ہم کتنا وقت لگاتے ہیں، دنیا کے اندر ہم کتنا وقت لگاتے ہیں، لیکن قرآن میں صرف اگر ہم ایک سپارہ پڑھیں گے تو آدھا گھنٹہ لگے گا۔ آپ سمجھو جب میرا آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے تو ایک آدھ رکوع میں تو تمہیں ذرا برا ہی دیر لگے گا۔ تو میرے بہن بھائیوں، قرآن کھول لیا کرو، قرآن کو بند نہ کرو، قرآنوں پر دھول نہ جماؤ، اور ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کرو۔ اور اگر تمہیں میری بات اچھی لگتی ہے تو کمنٹ میں اللہ اکبر اور اللہ کی تعریف بیان کر دیا کرو۔ آمین ثم آمین۔